خوف علیہم ولا هم يحزنون. بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف؟ سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں, اور باپ آس پاس ہے, ماں آس پاس ہے, بچہ کسی سے نہیں ڈرتا. باپ جہاں چھوٹا, ماں جہاں چھوٹی, بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے, پتہ نہیں کون پکڑے گا, کیا کرے گا. ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے, جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں, ہر چیز سے روتے. سنو آج یہ اولیاء کسی سے, یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل, اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ ایک نعرہ رہتا تھا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا, اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے, ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے, میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. جیسے بچہ نہیں ڈرتا, اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے, پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے. آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں, کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر, باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا, یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں, سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہی کہا گیا تھا. آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی, ہمیں بھی اذان دی گئی. سب سے پہلا جملہ بھی یہ سکھایا گیا ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ پاور کرایا جاتا ہے, اے بچے آنے والے, کسی اور کو بڑا مت سمجھنا, کسی کا خوف نہ رکھنا, اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہوش آتے ہی بچہ بھول جاتا ہے. اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی, کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا. دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا ہے. ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے ہی تکبیر باندھی جاتی ہے. دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو. نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو, وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. نمرود ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں. ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے. تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر آتے ہو, ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں؟ ہم کیسے اکبر مان لیں؟ ایک بات یاد رکھیں, مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے, اکبر. اور اتنا ہی نہیں, بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی؟ بتایا آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ, کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے, ابھی سے عادت ڈال لے, ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا. 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا, تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو, تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا. سبحان اللہ, بے شک یہ تو وہی آواز ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں, اے نادانو, تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو. پیدائشی آواز ہے تمہاری, جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے. اس اذان کا احترام کرو. جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا, جلدی جانا ہے. جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو, کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو. جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے, رب بلائے تو نہیں جا سکتے. عزیزان گرامی, آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا. یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے, امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے. 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا, اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے, پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا, وہ کیا کر لے گا, وہ مارے گا, یہ مارے گا, یہ سارے خوف رہیں گے, اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے, وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے, کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی, سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے, امریکہ کی سرزمین پر
کوئی ایک صاحب تھے، وہ بابا کے بڑے عاشق تھے، آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا کام کرتے کرتے. مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تھا، وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی، وہ قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں، انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا، رب کے خوف سے بھرا تھا، لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں. غوث پاک کے پاس ایک خلیفہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر. آپ قبول نہیں کرتے تھے مالداروں کے نذرانے. علماء کو بھی یہ چاہیے کہ سیٹھوں کے دروازے پر نہ کھڑے رہیں، بلکہ علماء کاملین وہ ہیں جو اپنا علم بیچتے نہیں، حق کے لیے استعمال کرتے. علماء چاہے کوئی بھی، میں کسی کو خاص نہیں کرتا، اگر یہ عادت آئی ہو، امام غزالی نے لکھا ہے وہ عالم جو درباروں میں جاتا ہے. آج بہت ساروں کے بیان پڑھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی. کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے، سر پر ٹوپی، بڑی داڑھی، بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. یہاں ہندوستان کی سڑکیں جل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں. سنو، انہی مولانا لوگوں کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے جو درباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نذرانہ دیں گے، امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے. اور پھر ایک صاحب تصوف نے فرمایا وہ عالم جسم بیچنے والی طواویس سے زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھندا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے. ضرورت اس بات کی. یا اولیاء کاملین سے سیکھو. غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر. آپ نے منع کیا، لے جاؤ واپس، لے جاؤ. وہ ضد کرنے لگا میں وقت کا خلیفہ ہوں، آپ قبول کریں. غوث پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نچوڑنا شروع کیا. وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا. نچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، خون بہنے لگا. وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا. کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آیا تھا، یہ خون کیسے؟ غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسا ہوا مال ہے. ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچا. لے جا واپس. یا اولیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاطین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے، جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری. آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی، بے شک آج بھی دنیا پڑی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی. یہ ایک سائے کی طرح ہے. پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو؟ جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائے گی. اس کی ایک ہی حل ہے، اسے چھوڑ دو، چلتے رہو، خود پیچھے چلتی ہے. پرچھائیاں پیچھے چلتی ہے کہ نہیں؟ یا اولیاء کاملین یہی کرتے. یہ پرچھائیاں پکڑنے نہیں جاتے، ٹھوکر مارتے اور وہ ان کے پیچھے چلتی. یہ کئی مثالیں ہیں میرے عزیزان گرامی. دنیا کی یہ شہوت پرستی جو آج ہمارے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کیا آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بار شہد کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ شہد کو اپنے منہ سے لگا ہی رہے تھے کہ اچانک فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کچھ چیز کو دھکا دینے لگے. پھر رکھا، پھر اٹھایا، ہاتھوں سے کوئی چیز ہٹائی، تیسری بار اٹھایا اور پیا نہیں، رونے لگ گئے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا چیز تھی؟ آپ کے پاس تو مکھی نہیں آتی، آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں شہد پینے کے قریب تھا دنیا میرے پاس پوری دولت لے کر آئی. کہا کہ حضور مجھ قبول کر لیں. میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا. میں نے کہا کہ مجھے فقر و فاقہ پسند ہے، دولت نہیں. قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن بندے اور خالق کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تم جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تمہارا خالق اللہ ہی ہے، یعنی تمہیں نطفے سے لے کر کے یہاں تک لایا، یہاں بھی تمہارا خالق وہی ہے. قیامت کے دن جب وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تب بھی وہ تمہارا خالق ہے. خالق کا بندے سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا. تو جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس کے کیا سلوک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں خالی پیدا کیا ہے اور کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ہماری طرف لائے جاؤ گے.
ہر ایک لوٹایا جائے گا، ہر ایک۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک لٹریچر جو گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ دنیا کا ایک بہت اعلیٰ ذہن کا انسان تھا، اس نے بہترین تعلیمات دی تھی، تو اس پر کسی نے، ایک مسلمان نے نکتہ لگایا تھا اور ان سے بحث ہو رہی تھی جو بدھسٹ ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بدھا کی جو عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مہان آدمی ہے، مہان انسان ہے، مہان آدمی تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑی اچھی تعلیمات دنیا کو دی۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کب؟ کہا برسوں ہو گئے، 2500 سال پہلے تو انتقال ہو گیا، مر گئے۔ کہا آئے تھے اور چلے گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو یہ تو بڑے کمال کی بات نہیں، پھر ان کو لایا کون تھا اور واپس دنیا سے لے کے کون گیا؟ اگر وہ سب سے مہان ہے تو آج ہوتا اور ہم بھی اس کے پیچھے چلتے۔ کہا کہ وہ پیدا ہوا اور پھر دنیا سے چلا گیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کون ان کو دنیا میں لایا تھا اور کون دنیا سے لے کے گیا؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی تو طاقت ہوگی۔ کہا وہی طاقت ہر ایک کو موت کے بعد لوٹائے گی۔ دنیا کا چاہے سب سے بڑی طاقت کا انسان بھی کیوں نہ ہو، اسے موت ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم آخری سفر پر نکل چکے ہوں گے، اور عجیب و غریب حالت میں ہم جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے ہمارے کپڑے، ہماری جائیدادیں، ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں سب رہ جاتی ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنازے کی بجائے مرسیڈیز میں قبر میں جا رہا ہو؟ نہیں، وہ بھی 4 کندھوں پر بوجھ بن کر کے ہی جا رہا ہے۔ بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں وہ وہیں رہ جاتی ہیں، بڑے عمدہ لباس یہیں رہ جاتے ہیں۔ آخری سفر کا ایک مخصوص لباس ہے، ایک مخصوص انداز ہے اور ایک مخصوص طریقے سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جس کو یہ اپنا آخری سفر یاد ہوگا اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کبھی آج تک آپ نے اپنے اندر جھانک کر کے پوچھا، کبھی سوچا زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا آپ کے؟ ابھی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آ کر بیٹھے، ابھی میں آپ سے پوچھوں پکڑ کر کے کیوں آئے ہو یہاں پہ مسجد میں، فوراً آپ جواب دیں گے عبادت کے لیے آئے ہو۔ مسجد کا ہے کے لیے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا محفل چل رہی تھی محفل میں آ گیا؟ یہ تو تمہارا مقصد ہے، ہر کام کا تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ سوچا میں دنیا میں کیوں آیا، پوری دنیا میں میں کیوں آیا؟ جس نے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا وہ معرفت کو پہنچ گیا۔ جو صحیح طریقے سے اس جواب کو پہنچ گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے۔ ایک چھپکلی تھی، دیوار پر چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے چھپکلی کا؟ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ موسیٰ کو مولا تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا کام ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ مخلوقات کو ایک دوسرے کی حکمتیں معلوم ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عبث بغیر کسی وجہ کے محض کسی کو نہیں پیدا کیا۔ بس اپنے مقصد زندگی کو سمجھو اور فالتو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ جو لوگ بیٹھے اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں ان نوجوانوں کو ایک دن احساس ہو جائے گا کتنی قیمتی چیز دنیا میں ضائع کر دیا انہوں نے، کتنی قیمتی چیز۔ کروڑوں کا معجون ملا کر کے بھی بڑھاپے کو جوان کر کے دکھا دو، یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ آپ جس طرح سے تیزی سے اس دنیا کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، میاں ہم تو منٹ گن رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہم 15 تراویح پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ابھی تو ہم چاند کے انتظار میں تھے۔ یوں ہی وقت آئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، اگلا رمضان بھی پھر آپ بیٹھیں گے۔ بہت تیزی سے آپ کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں اور اچانک ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا انتقال کر چکا، جنازے میں حاضر ہو جاؤ۔ یہی زندگی ہے، اسی لیے ابس اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ جو زندگی کے لمحات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہ پڑے، ذلیل ہونا نہ پڑے، رسوا ہونا نہ پڑے۔ بہرحال دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی سورۃ النور، سورہ نور ہے، اس میں احکام بہت سارے آئے ہیں۔ اس کی شروعات جو ہے وہی بہت ایک سخت ترین گناہ اسلام میں اس کے مذمت میں آئی، زنا۔
اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ فرماتا بے شک وہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو تو ایمان کی حالت میں وہ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لو آپ، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر۔ یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں۔ ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے، وہ زنا کی حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جو آیتیں آئی ہیں اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا۔ یہ اتنی ہیبت ناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ کے، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، ایک کینسر ہے۔ جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، کیمو تھراپی آسان نہیں ہے، پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز، یہی پھوڑی ہوگی، یہ وائرس کی طرح پھیلے گا۔ اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے زنا میں، سب سے بڑی سزا ہے۔ آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے۔ کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے، ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے۔ زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو، دونوں زنا ہے، یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے، خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں، 15 عذاب ہیں، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں دیے جائیں گے، اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن۔ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے، میں نے جو سمجھا، یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا۔ یہ 15 عذابات کیا کیا ہیں؟ دنیا میں جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی، اس کے چہرے کی رونق اٹھا لی جائے گی، اور جو 5 عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں، اس طرح سے 15 عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جنت 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن زانی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بڑی سخت سزا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ زانیوں کا ذکر فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی مت لینا، یہ بھی حکم ہے۔ کسی کے ساتھ نرمی مت کرنا، ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا برابر بھی نرمی نہ لینا اس پر۔ وہ اور دوسرا ایک اور سخت حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی اور زانیہ کو چپکے سے کہیں سزا مت دے دینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے عذاب پر پورے مومنوں کو گواہ بناؤ، سب کے سامنے ان کی سزا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ماعز اسلمی کا نام ملتا ہے، ایک صحابی تھے۔ یہ ایک دن روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہا بولتا ہوں تو منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جائے اس طرح کی چیز ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ماعز تمہارے لیے ہم ذریعے حل تلاش کر کے بتا دیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، صحابی ہیں حضور کے، خطا ہو گئی میرے آقا لیکن آیا ہوں آپ کے دربار میں۔ جب حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اب بچا کیا تھا؟ اب وہ رونے گڑ گڑانے لگے، قدموں میں گر گئے، اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے،
اسی کو شاید امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ترجمانی میں اشعار میں یوں کہا ہے: یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کو اٹھایا اور پوچھا: بتاؤ ہوش میں ہو، ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ حضور نے جب پوچھا کہا ہاں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کوئی بیماری، کوئی غشی، کوئی نشہ تو نہیں؟ کہا نہیں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا دیکھو ماعز اقراری مجرم ہے، اسلام میں سزا ہے، یہ شادی شدہ ہے، لے جاؤ اس کو سنسار کر دو، سنسار کرو۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سزا میں تو نہیں گئے، صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مدینے میں ایک پہاڑی ہے جبل انم، وہاں پر لے جایا گیا اور پہاڑ کے اوپر سے ماعز اسلمی کو ڈھکیل دیا گیا۔ وہ لڑکتے ہوئے نیچے آئے، تھوڑا سا بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے، وہ چھوٹی پہاڑی ہے۔ پھر وہاں سے جتنے صحابہ تھے ان سب نے پتھر مارنا شروع کیا اور سب اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ ماعز اسلمی کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا، زخمی حالت میں تھے۔ جب واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اس وقت صحابہ سے پوچھ رہے تھے بتاؤ ماعز کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور سب ان کو سنسار کر رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کر کہتے میرے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی، وہ لے کر کے میں نے مارا تو ماعز کی کھوپڑی پر لگ گیا، خون کا فوارہ اچھل کر میرے بدن پہ آیا۔ میں نے یہ کہا یہ کس پاپی کا خون لگ گیا، یہ کس خطاکار کا خون لگ گیا؟ میں کپڑے جھاڑ کر کے باہر آ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا یہ جملہ مت کہو، ماعز نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی۔ سزا تو دینی ہی تھی، اسلامی حکومت ہے تو سزا دی جائے گی، صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کر لی لیکن اب اس کے لیے برا جملہ مت کہو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماعز کی سچی توبہ کی وجہ سے جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے غلام نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کی گناہ